انسان کی عقل شعور کی وہ تربیت جس کی بدولت وہ اپنے اعمال، کردار اور طرز عمل کی ایسی تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جائے جس کی بدولت وہ نہ صرف خود دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کر سکے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نفع فراہم کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ علم کہلاتی ہے۔ علم کے لفظی معنی جاننا اور آگاہ ہونا ہے، یعنی علم کے حصول سے انسان نہ صرف خود اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے بلکہ اس کائنات کے مختلف مظاہر کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو معاشی، معاشرتی اور دینی طور پر منظم کرتا ہے۔ علم کی اہمیت۔ انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت اور بڑائی حاصل ہے، اس کی وجہ انسان کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ انسان مختلف چیزوں کے نام رکھ کر انہیں یاد رکھ سکتا ہے۔ چیزوں کے نام ساتھ انسان کو ان اشیاء کی نوعیت، خصوصیات بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان میں الفاظ کو ادا کرنے، انہیں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ انسان کے محسوسات انسان کو علم عطا کرتے ہیں۔ انسان کا علم شعوری اور لاشعوری دونوں طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے حواس خمسہ میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ان کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کا علم اسے اچھائی اور برائی کی تمیز دیتا ہے اور علم بدولت ہی انسان کو بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ سورۃ العلق کی ان آیات کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ انسان میں از خود جاننے کی صلاحیت نہیں، اور انسان عقل و شعور خواہ کتنا ہی کام کیوں نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اسے علم حاصل نہ ہو، وہ ان تمام باتوں کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے جن کے بارے میں وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے انسان کو مختلف اشیاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو بولنے کی قوت عطا کی اور ایک ایسی قوت گویائی دی کہ جس کی مدد سے وہ اپنے احساسات کو الفاظ کی پیکر میں ڈھال سکتا ہے۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی کہ وہ الفاظ کو پڑھ سکتا ہے اور انہیں لکھ سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنے کی طاقت عطا کر دی اور اس طرح انسان کو منظم طریقے سے علم عطا کیا کہ انسان کو وہ باتیں اور اسرار بھی سمجھ میں آنے لگیں جن کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں تھا اور جن سے پہلے بالکل ناواقف تھا۔ ترجمہ: اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی اور کچھ چیزوں کا علم عطا کیا اور انسان میں وہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ ان چیزوں کے نام یاد رکھ سکے اور ایک ہی وقت میں اپنے عقل و شعور کی کوئی سمتوں میں استعمال کر سکے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص کام کے لیے مامور کیا ہے
اور وہ اپنے کام کے حوالے سے علم رکھتا ہے۔ اس لیے جب فرشتوں نے ان اشیاء کے نام پوچھے گئے اور جو آدم کو سکھا دیے گئے تو اپنے محدود علم کی بدولت وہ یہ نام بتا سکے، جبکہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے علم کی بدولت ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ ترجمہ: جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بہت بری ہے، اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو واضح کیا اور بتایا ہے کہ علم کا حصول اگر صرف چالاکی پیدا کرنے اور دلائل دے کر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے تک محدود ہو جائے، اور علم بنیاد پر اگر کسی انسان صرف یہ صلاحیت حاصل کر لے کہ وہ صرف اپنی سوچ اور اپنے ہی ہر خیال اچھے طریقے سے دفاع کر سکتا ہو یا سچی بات کو بھی دلیلوں سے غلط ثابت کر سکتا ہو، تو ایسا علم رہنمائی کے بجائے جہالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، خواہ کتنی ہی کتابوں کو پڑھ چکے ہوں، ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لادی گئی ہوں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اصل علم خود اپنی تربیت اور دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے۔ علم کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسانوں میں درجات اور مرتبہ بھی علم کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: کہہ دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد ان کے درجات طے کر دیے ہیں، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان میں اپنی تربیت اور اپنے طرز عمل کی متوازن رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہیں اپنی ذات پر قابو نہیں ہوتا، ان کی ذات اور ان کی خواہشات انہیں اپنے قابو میں رکھتی ہیں اور انہیں اپنے طرز عمل ظاہر کرنے میں کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جب وہ اس حالت میں ہوں کہ انہیں اچھے برے کی کوئی تمیز نہ رہے اور ان کا برتاؤ بالکل ایک جانور کی طرح ہو جائے، تو وہ لوگ حقیقی علم سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نصیحت اور رہنمائی صرف ایسے لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے جو اپنی عقلی تربیت کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتے ہیں۔